السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حدیث قدسی میں آیا ہے، اے محبوب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اگر محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز نہ ہوتے تو یہ جین و بشر، شمس و قمر، شجر و حجر، بحر و بر، پھولوں کی مہک، چڑیوں کی چہک، سبزے کی لہک، سما و سمک، رفت و پستی، خوشحالی و بدحالی، زمین کی نرمی، سورج کی گرمی، دریا کی روانی، کواکب آسمانی، خزاں و بہار، نباتات و جمادات، جواہر و معدنیات، جنگل کے درندے، ہوا کے پرندے، غرض کائنات کی کسی چیز کا نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ فخر موجودات، سید الاولین وہ ذات ہے، وہ صفات ہے کہ جن کے خاطر کائنات کو وجود ملا، جن کی برکت سے انسان کو سمجھ بوجھ ملا، جن کی نام کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، جن کے صبر کا نمونہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ملا، جن کے مرتبے کا ایک حصہ حضرت ہارون علیہ السلام کو وزارت کی صورت میں ملا، جن کی نعت کا ایک مصرع حضرت داؤد علیہ السلام کا نغمہ بنا، جن کی عفت کا شمع عصمت یحییٰ کا جلوہ بنا، جن کی دفتر حکمت کی ایک سطر حضرت لقمان علیہ السلام کو نصیب ہوئی، جن کی رفت و بلندی کی ایک جھلک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوئی، جن کی وجود و مسعود دعائے خلیل اور نوید مسیحہ بنا، جن کی آمد کی برکت سے لشکر ابرہہ کا عاصف معقول بنا، جن کو بعثت سے قبل ہی صادق و امین کا لقب ملا، جن کے انگلی کے اشارے پر چاند دو ٹکڑا ہوا، جن کی رسالت کی گواہی جمادات نے بھی دی، جن کے شہر کو رب کائنات نے بلد امین کہا، جن پر نازل ہونے والی کتاب کو کتاب مبین کہا، جن کے حصے میں معراج کی عظمت آئی، جن کو رب کائنات اور ان کے فرشتے درود بھیجتے۔ اتنی بڑی ذات کے آداب کو ملحوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ۔ یقیناً ہم نے تمہیں گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کی عزت کرو اور ان کی قدر کرو۔ ادب نبوی سے متعلق قرآن مجید میں کئی مثالیں موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، تم اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز میں بات کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں، نبی اکرم کی مجلس میں شور نہ کیا کرو، جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، نبی اکرم کے ساتھ یہ طریقہ خلاف ادب ہے۔ نبی اکرم سے بات کرو تو نرم آواز سے، تعظیم اور اکرام کے لہجے میں، ادب و شائستگی کے ساتھ۔ دیکھو، ایک مہذب بیٹا اپنے باپ سے، ایک لائق شاگرد اپنے استاد سے، ایک صفائی اپنے افسر سے، ایک مخلص مرید اپنے پیر و مرشد سے کس طرح بات کرتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تو ان سب سے بہت بڑھ کر ہے، لہٰذا اللہ کے محبوب سے بات کرتے وقت پوری احتیاط رکھنا چاہیے تاکہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اگر اللہ کے محبوب علیہ السلام کو کوئی پریشانی ہوئی تو پھر ایک مسلمان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب تو میں آپ سے اس طرح بات کروں گا جس طرح کوئی کسی کے کان کے پاس جا کر آہستہ سے بولتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت دھیمی آواز سے نبی اکرم کے ساتھ بات کرتے تھے۔ ایک صحابی کی آواز پیدائشی اونچی تھی، انہوں نے جب یہ آیت سنی تو خود کو گھر میں بند کر لیا۔ ایک مرتبہ ان سے کسی نے پوچھا، کیا حال ہے؟ کہنے لگے، برا حال ہے، میں نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی کرتا تھا، لگتا ہے میرے اعمال ضائع ہو گئے اور میں جہنمی بن گیا۔ اس نے جا کر یہ بات اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی۔ آپ نے فرمایا، اسے جا کر کہہ دو، انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ، تم ہرگز جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کی آواز بچپن سے زور اور اونچا ہے
تو اس کی آواز نبی اکرم کی خدمت میں اگر جان بوجھ کر اونچا نہ کیا ہو تو معاف ہو جائے گی، لیکن اپنی طرف سے ہر حال میں آواز کو نیچی رکھنے کی کوشش کرے۔ دوسرا ادب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ پہلی امتوں پر اگر غور کیا جائے تو وہ پیغمبر خدا کو نام لے کر پکارتے تھے جب پیغمبر خدا سے بات کرتے تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے ہوئے کہا، یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا، یا عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، اے عیسیٰ ابن مریم کیا تیرا رب ہمارے لیے آسمان سے مائدہ اتار سکتا ہے؟ تو ان دونوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی خدا سے، پیغمبر خدا سے بات کرتے وقت نام لے کر پکارتے تھے۔ اور دوسری بات، وہ پیغمبر خدا سے اس طرح بات کرتے تھے جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ چونکہ یہ طریقہ خلاف ادب تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اس بات سے بچنے کا حکم دیا اور فرمایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم رسول اکرم کو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ قربان جائے صحابہ کرام کی اطاعت و فرما برداری اور حسن ادب پر کہ اس آیت کے نزول کے بعد جب بھی وہ پیغمبر خدا کو پکارتے تو یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ کہتے، اور ساتھ یہ بھی کہتے فدا کا امی و ابی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ و رسولہ، اے ایمان والو ہرگز آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے کسی بھی معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ کی سچی فرما برداری اس کے حبیب کی سچی فرما برداری میں چھپی ہوئی ہے، اور اطاعت و فرما برداری کا تعلق ادب سے ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے امت مسلمہ کو حکم دیا، ادب نبوی کی تعلیم دی۔ صحابہ کرام چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، لہٰذا انہوں نے دلوں کے تقویٰ کے ساتھ ساتھ آپ کے ظاہری ادب کا اس قدر لحاظ کیا کہ کسی بھی کام میں نبی اکرم سے آگے نہیں جاتے تھے۔ بات کرتے تھے تو دھیمی آواز کے ساتھ، بیٹھتے تھے تو اس طرح جیسے سر پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ ان کے سینے عشق نبوی سے معمور، ان کے رات دن اعمال صالح سے بھرپور، اور ان کی زندگیاں بے ادبی سے کوسوں دور۔ اس لیے اس جماعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے جانچا ادب کے واسطے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔